ابھی پچھلے اتوار کی بات ہے، نماز عصر کے بعد ہم اپنی چپلیں اٹھانے کے لیے پہنچے تو دیکھا ایک صحت مند خوشپوش نوجوان باہر نکلنے کی راہداری میں کھڑا لوگوں سے کچھ سوال کر رہا ہے۔ ہم وہیں رک گئے اور اس لڑکے کے حلیہ کا جائزہ لیا۔ وہ کہیں سے مانگنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم نے اپنے خیال کو چھٹک دیا کہ ایسے ہی کچھ لوگوں کو سڑک پر ہاتھ پھیلائے ہوئے روز دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا اپنے قریب سے گزرنے والے شخص سے کوئی سوال کرتا ہے اور لوگ اسے مختصر سا جواب دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے اسے کچھ دیا نہیں کیونکہ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اسے سمجھانا چاہیے کہ مانگنا اچھی بات نہیں ہے، اور اسی ارادے سے اس کے قریب چل پڑے۔ ہمیں قریب آتا دیکھ کر اس نے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فضیل اشرف ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، ایک بات پوچھنی تھی۔ میں نے کہا جی پوچھو۔ اس نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم حیران ہوئے اور پوچھا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اس نے بڑے احترام سے کہا آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں ورنہ کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا بیٹا اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر میں آگے بڑھ گیا۔ اب ہمارے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات تھے کہ وہ مانگنے والا نہیں تھا۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکا اب بھی وہیں کھڑا ہے۔ ہمیں یہ عجیب لگا۔ ہم گیٹ سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے تاکہ اس پر نظر رکھیں۔ وہ اسی طرح لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ اس مرتبہ ہم نے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ وہ ایک پرچی پر کچھ نوٹ بھی کرتا جا رہا ہے۔ ہم قریب میں گیٹ کے پاس بیٹھ گئے کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو تو اس سے معلوم کریں کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ جب اس کو مطلب بتا دیا تو وہ یہاں کھڑا کیوں اور لوگوں سے پوچھ کیوں رہا ہے؟ کیا اسے ہمارا بتایا ہوا معنی مطلب سمجھ نہیں آیا، یا اسے اتفاق نہیں ہے، یا کوئی معاملہ ہی اور ہے؟ بہرحال ہم کھڑے رہے۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے کہ اس نے اپنی پرچی کا جائزہ لیا، اس پر مختصر سا کچھ لکھ کر جیب میں ڈال دیا اور اپنی چپل اٹھا کر چل پڑا۔ تو میں نے اسے روک لیا، بیٹا کیا آپ ہمیں 5 منٹ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں فرمائیں۔ اس کا انداز بہت ہی تادیبانہ، مؤدبانہ، عاجزانہ تھا۔ میں نے کہا کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ہم سے سمع اللہ لمن حمدہ کے معنی جان لینے کے بعد آپ اور لوگوں سے کیا پوچھ رہے تھے؟ جب آپ کو معنی بتا دیا تو آپ پھر بھی لوگوں سے پوچھ رہے تھے تو کیا پوچھ رہے تھے؟ ان صاحب نے کہا میں ان سے بھی سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب ہی پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا آپ کو ہمارے جواب سے اطمینان نہیں ہوا، یا آپ ہمارا بتایا ہوا معنی مطلب غلط سمجھ رہے ہیں، یا آپ کو اتفاق نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے مطلب پتہ تھا اور وہی مطلب ہے جو آپ نے بتایا، لیکن میں ایک سروے کر رہا ہوں کہ کتنے لوگ نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو میں سروے کے نتائج آپ کو بتاؤں؟ میں نے کہا جی ضرور بتائیں۔ اس نے وہی پرچی اپنی جیب سے نکالتے ہوئے کہا
میں نے 27 نمازیوں سے ایک ہی سوال پوچھا۔ میرا ہدف ٹارگٹ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ پابندی سے، باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں۔ 15 لوگوں نے کہا امام صاحب سے پوچھیں، 7 لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں اور گزر گئے۔ 3 نمازیوں کا مشورہ یہ تھا کہ نماز کی کتاب میں دیکھ لیں، اور 2 نے صاف کہا کہ صحیح سے پتہ نہیں۔ بہت سے لوگوں نے تو شاید ڈرتے ہوئے بات ہی نہیں سنی کہ کہیں انہیں پیسوں سے مدد کا نہ کہہ دیا جائے۔ ہم نے نوجوان سے پوچھا، اس سروے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی؟ اس نے کہا، وہ اس لیے کہ ہم نے لوگوں کی نماز میں چوری دیکھی تھی، تو ہمیں خیال پیدا ہوا دیکھیں کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ نماز آخر ہے کیا۔ نوجوان کا نماز سے لگاؤ اس کی گفتگو سے آیا تھا۔ جب اس نے نماز میں چوری کی اصطلاح استعمال کی، میں نے کہا، شاباش، ماشاءاللہ، آپ نے تو حیران کر دیا، لیکن یہ تو بڑی مایوس کن صورتحال نکلی۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ نوجوان نے بڑے جذباتی انداز سے اپنا ارادہ ہمیں بتایا۔ صاحب، میرا ارادہ یہ ہے کہ کسی کا نام ظاہر کیے بغیر ان نتائج سے امام صاحب کو آگاہ کروں، اور انہیں مشورہ دوں کہ وہ نمازیوں کو صحیح نماز اس کے معنی کے ساتھ سکھائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو کیا آپ بغیر سمجھے نماز پڑھتے رہیں گے؟ ظاہر ہے آپ نے نبی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن ان کی نماز صحابہ نے دیکھی، فقہا نے لکھی۔ آپ اگر لکھی ہوئی کتاب میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس سے معلومات لیں جنہوں نے سیکھی ہوئی ہے نماز۔ ایسا قطعاً مت کیجئے کہ آپ نے نماز سیکھی ہی نہیں، آپ نماز کا معنی ہی نہیں سمجھتے، اور آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کی زبان پر آٹومیٹک جو الفاظ فٹ ہیں وہ آپ کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ نماز کی روح سے واقف نہیں ہیں، تو آپ کی نماز میں وہ مزہ، وہ سکون، وہ روحانیت اور نورانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو آواز لگ رہی ہے وہ اسی چیز کی محنت ہے کہ نماز سیکھ کر پڑھو، قرآن سیکھ کر پڑھو، تلاوت سیکھ کر کرو، دین سیکھو، دین پر وقت لگاؤ، دین پر پیسہ لگاؤ، دین پر جان لگاؤ، دین پر محنت لگاؤ، دین کو سیکھو اور پھر اس کو اپنی عمل میں لاؤ۔ خدا کی قسم، جو دین سیکھتا ہے اور پھر محنت سے سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، اس کی زندگی میں اطمینان، نورانیت، روحانیت، ایمان میں اضافہ، روز بروز اعمال میں، نیک اعمال میں ترقی، یہ چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس طرح ہم کوشش کریں اور محنت کریں کہ اس دعوت والے کام میں حصہ ڈالیں اور شریک ہوں۔ خدا کی قسم، ایسے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ جب دعوت و تبلیغ کے کام میں وہ جڑے اور وقت لگایا، وہ خود ان کے بیان موجود ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے پہلی زندگی
30 سال تھی، 20 سال تھی، 50 تھی یا 60 تھی، ہم نے اندھے پن میں گزاری ہے، ہماری نمازیں بے جان نمازیں تھیں۔ جب آپ نماز سیکھیں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے اور پھر اس پر محنت آپ کی لگے گی، آپ کی جان لگے گی، آپ کا وقت لگے گا، آپ کا مال لگے گا، یقین مانیں آپ کی نماز میں جو روحانیت اور کیفیت پیدا ہوگی، سبحان اللہ، اس کا اندازہ تبھی ہوگا جب آپ وقت لگائیں اور پھر نماز پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔